گلگت بلتستان میں غزر تلی داس کے مقام پر گلیشیئر پھٹنے سے سیلابی صورتحال، متعدد دیہات زیر آب۔ ترجمان گلگت بلتستان حکومت فیض اللہ فراق کا کہنا ہے گلیشیئر پھٹنے سے پھنسنے والے 50 سے زائد افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ دریائے غزر کا بہاؤ رکنے سے مزید نقصانات کا خدشہ ہے۔ علاقے میں جھیل بننے سے متصل مزید دیہات زیر آب آنے کا خطرہ ہے۔ گلگت بلتستان میں گلیشیئر پھٹنے پر پاک فوج کا ریسکیو آپریشن۔ کراچی کے کئی علاقوں میں چوتھے روز بھی بجلی بحال نہ کی جا سکی۔ معین آباد، امیر آباد، صادق آباد ماڈل کالونی میں بجلی کی فراہمی معطل۔ بجلی کی طویل بندش سے گھروں میں پانی بھی ختم، شہری شدید اذیت کا شکار۔ مختلف علاقوں میں شہریوں نے کے الیکٹرک کے خلاف احتجاج کیا۔ کراچی کی مختلف سڑکوں سے بارش کے پانی کی نکاسی نہ ہو سکی۔ ریڈ زون میں سندھ ہائی کورٹ کے اطراف سڑک پر تاحال پانی جمع۔ قیوم آباد چورنگی سے کالا پل جانے والی سڑک تالاب کا منظر پیش کر رہی ہے۔ ڈرگ روڈ انڈر پاس ٹریفک کے لیے بدستور بند۔ ماڈل کالونی لیاقت علی خان روڈ پر پانی ہی پانی۔ ناظم آباد انڈر پاس سے تاحال پانی نہیں نکالا جا سکا۔ سائٹ ایریا میں فلائی اوور سے پہلے بھی پانی جمع ہونے سے شہریوں کو مشکلات۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے آج شہر میں ہلکی سی درمیانے درجے کی بارش کا امکان ہے۔ آج شام تک موجودہ اسپیل کمزور ہو جائے گا۔ بارش کے بعد سندھ کے مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال۔ حیدرآباد میں حالیہ بارشوں کے نتیجے میں ریلوے کالونی ڈوب گئی۔ 500 سے زائد مکانوں میں پانی داخل۔ نیاز اسٹیڈیم، رانی باغ، لطیف آباد نمبر 2 سمیت نشیبی علاقوں میں بارش کا پانی موجود۔ ٹنڈو العیار میں بارش کے بعد نظام زندگی مفلوج۔ پانی گھروں میں داخل ہونے سے شہری شدید مشکلات کا شکار۔ ٹنڈو محمد خان میں بھی نشیبی علاقے دریا کا منظر پیش کرنے لگے۔ مختلف حادثات میں 3 افراد جاں بحق ہوئے۔ فیلڈ مارشل آصم منیر سے چینی وزیر خارجہ وانگ جی کی ملاقات۔ پاک چین برادران آہن کا 2 طرفہ تعلقات مزید بلندیوں تک لے جانے کا اعادہ۔ پاکستان اور چین کا علاقائی امن و استحکام، سلامتی اور خوشحالی کو فروغ دینے پر مکمل اتفاق۔ ISPR کے مطابق چینی وزیر خارجہ نے پاکستان کی خود مختاری اور ترقی کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا۔ فیلڈ مارشل نے پاکستان کی مسلسل حمایت پر چین کا شکریہ ادا کیا۔ ملاقات میں علاقائی سلامتی، انسداد دہشت گردی اور باہمی دلچسپی کی امور پر تبادلہ خیال۔ پاک چین اسٹریٹجک شراکت داری کو فروغ دینے کا پختہ عزم کیا گیا۔ چینی وزیر خارجہ پاکستان کا دورہ مکمل کر کے وطن واپس روانہ۔ کراچی میں پٹاخوں کے گودام میں پھر آگ بھڑک اٹھی۔ فائر بریگیڈ کی آگ پر قابو پانے کی کوششیں۔ اموات کی تعداد 5 ہو گئی، 18 زخمی۔ دھماکے کا مقدمہ سرکار کی مدیریت میں درج۔ اقدام قتل اور قتل بالسبب کی دفعات شامل۔ مقدمے میں گودام مالک حنیف اور محمد ایوب نامزد۔ ملزم حنیف زخمی حالت میں اسپتال میں زیر علاج۔ 20 قدم پر واقع سرکاری اسکول مکمل تباہ ہو گیا۔ اسکول ٹیچر کا کہنا ہے خوش قسمتی سے چھٹی تھی، اگر اسکول ہوتا تو قیامت ہوتی۔ ایسا واقعہ پہلے بھی ہوا تھا مگر نوٹس نہیں لیا گیا۔ لاہور پولیس نے علیمہ خانم کے بیٹے شاہریز کی گرفتاری کی تصدیق کر دی۔ DIG انویسٹیگیشن کے مطابق ملزم 9 مئی کے مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھا، آج عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث کوئی فرد کسی رعایت کا مستحق نہیں۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے ریکوڈک منصوبے کے لیے 41 کروڑ ڈالر فائنینسنگ کی منظوری دے دی۔ پیکج میں 30 کروڑ ڈالر قرض اور 11 کروڑ ڈالر کی گارنٹی شامل ہے۔ صدر ADB ماساتو کانڈے کا کہتے ہیں یہ پاکستان کے لیے گیم چینجر ہے جو معیاری روزگار پیدا کرے گا۔ ریکوڈک منصوبہ پاکستان میں معاشی ترقی اور غربت میں کمی کا ذریعہ بنے گا۔ ریکوڈک منصوبہ عالمی معدنیات کی سپلائی چین کو سہارا دے گا۔ NFC ایوارڈ میں تبدیلیوں کے لیے IMF کا دباؤ۔ ذرائع کے مطابق وفاقی خسارہ اور قرضوں کا بوجھ کم کرنے کے لیے قومی مالیاتی کمیشن کا فارمولا تبدیل کرنے کی تجویز زیر غور۔ صوبوں کے 57.5% کا کوٹا کم کیا جا سکتا ہے۔ صوبوں کے ساتھ اتفاق نہ ہونے پر 27ویں ترمیم کے ذریعے محاصل کا فارمولا تبدیل کرنے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام صوبوں کو منتقل کیا جا سکتا ہے۔ نئے فارمولے میں کم آبادی، غربت اور ٹیکسیشن کی کارکردگی پر کوٹا مختص کرنے کی تجویز شامل ہے۔ ملک میں نئے انتظامی سسٹم کی باتوں کا مقصد بڑی آئینی ترمیم کی تیاری ہے۔ سینئر اینکر پرسن محمد مالک کا پروگرام خبر میں انکشاف۔ بتایا ملک میں چھوٹے چھوٹے کئی صوبے بنانے کا ہوا کھڑا کیا جا رہا ہے۔ یہ بات بھی چل رہی ہے کہ 36 ڈویژنز کو انتظامی یونٹس میں بدل دیا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ صوبوں کا ہوا کھڑا کر کے سیاسی جماعتوں سے 27ویں ترمیم کی شقیں منظور کرائی جائیں گی۔ 27ویں ترمیم بار الیکشن کے بعد دسمبر میں لائی جائے گی۔ ترمیم میں NFC ایوارڈ میں تبدیلی، فاٹا کی سابقہ حیثیت میں بحالی شامل ہے۔ اگر سیاسی جماعتوں نے بات نہ مانی تو بڑی تبدیلیاں نظر آئیں گی، خاص طور پر سندھ میں ڈرامائی تبدیلیاں ہوں گی۔ استحکام پاکستان پارٹی کا ملک میں نئے صوبوں کے قیام کا مطالبہ۔ صدر IPP عبدالعلیم خان کی زیر صدارت اجلاس۔ نئے صوبوں کے قیام کی سفارشات پیش کی گئی۔
علیم خان نے کہا آبادی میں اضافے کے بعد نئے صوبوں کا قیام ناگزیر ہو چکا، اس سے عوام کے مسائل کا حل ان کی دہلیز پر ممکن ہوگا۔ موجودہ صوبوں کو اسی شناخت کے ساتھ 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اب تک نئے صوبوں پر صرف سیاست ہوئی، زبانی جمع خرچ کے سوا کچھ نہیں ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، ملک کی معاشی صورتحال کا جائزہ، سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ بلوچستان کے علاقے اتھل کے قریب فقیرہ سٹاپ پر کوچ اور 2 پک اپ گاڑیوں میں تصادم، 9 افراد جاں بحق، 1 پولیس اہلکار بھی شامل، 2 افراد زخمی۔ ریسکیو حکام کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ مسافر کوچ کوئٹہ سے کراچی، پک اپ گاڑیاں خوزدار جا رہی تھیں۔ امیگریشن میں آسانی اور انسانی اسمگلنگ کا خاتمہ، FIA کی IE بیسڈ ایپ تیار۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایت پر پائلٹ پروجیکٹ کا آغاز اسلام آباد ایئرپورٹ سے ہوگا۔ محسن نقوی کی زیر صدارت FIA ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں اجلاس، وزیر داخلہ نے کہا اقدام سے انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے ساتھ مسافروں کو قطاروں سے نجات ملے گی۔ ضروری وسائل کی فراہمی یقینی بناؤں گا، اس کے ساتھ آپ کو کارکردگی بھی دکھانا ہوگی۔ پاک فوج کا بنیر، سوات، شانگلہ اور سوابی میں فلڈ ریلیف آپریشن کا 7واں روز، کور آف انجینئرز کے دستے راستے کھولنے اور ملبہ ہٹانے میں مصروف، لوگوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی۔ پاک فوج کے ہیلی کاپٹرز میں راشن اور دیگر سامان کی فراہمی۔ اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم ملبے سے زخمیوں اور لاشوں کو تلاش کر رہی ہے۔ متاثرہ علاقوں میں مریضوں کا مفت علاج جاری، سیلاب زدگان کی بحالی اور مکمل ریسکیو تک پاک فوج کا ریسکیو مشن جاری رہے گا۔ صدر آصف علی زرداری کی شہید میجر رضوان طاہر کے گھر آمد، اہل خانہ سے اظہار یکجہتی، شہید افسر کو خراج عقیدت پیش کیا۔ صدر نے کہا میجر رضوان نے فرض کی راہ میں جان قربان کر کے قوم کا سر بلند کیا۔ میجر رضوان طاہر نے نوشکی آپریشن میں IED دھماکے کے نتیجے میں جام شہادت نوش کیا۔ مودی حکومت پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے، پنجاب اور کشمیر کو بھارت سے آزادی دلائیں گے۔ بھارتی پنجاب کو آزادی دلانے کے لیے ٹرمپ انتظامیہ کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سکھ فار جسٹس کے رہنما گرپتونت سنگھ پنو کی ARY نیوز سے گفتگو، کہا بھارت بلوچستان لبریشن آرمی کی فنڈنگ میں ملوث ہے۔ پاکستان میں بھارتی دہشت گردی ہندوتوا پالیسی کے ایجنڈے کے تحت ہو رہی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کا واشنگٹن میں خالصتان ریفرنڈم کی اجازت دینا بھارت کے منہ پر تماچا ہے۔ کراچی پولیس ڈاکوؤں کو لگام ڈالنے میں ناکام، ایک اور شخص قتل۔ گلستان جوہر بھٹائی آباد میں ڈکیتی مزاحمت پر ڈاکوؤں نے 30 سالہ نعیم کی جان لے لی۔ پولیس کا کہنا ہے تفتیش جاری ہے، اطراف کی CCTV فوٹیجز حاصل کی جا رہی ہیں۔ کراچی کے علاقے سہراب گٹ میں نوجوان ندی میں ڈوب گیا۔ 22 سالہ نوجوان کے بھائی کا کہنا ہے رحیم اللہ شام 5 بجے ندی میں ڈوبا۔ انتظامیہ اور ریسکیو ٹیمیں کئی گھنٹے بعد بھی نہیں پہنچی، اپنی مدد آپ کے تحت بھائی کو تلاش کر رہے ہیں۔ انتظامیہ ندی سے بھائی کو تلاش کرنے میں مدد کرے۔ امریکی کونسل جنرل کے اعزاز میں گورنر سندھ کا عشائیہ، کامران ٹیسوری نے امریکی کونسل جنرل کی خدمات اور 2 طرفہ تعلقات کو فروغ دینے میں کردار کو سراہا۔ عشائیے میں مختلف ملکوں کے کونسل جنرلز اور بزنس کمیونٹی نے شرکت کی۔ اسرائیلی فوج کے غزہ پر وحشیانہ حملے، 24 گھنٹوں میں مزید 48 فلسطینی شہید ہو گئے۔ امداد کے منتظر 16 فلسطینی بھی شامل۔ خان یونس میں یتیم بچوں کی گریجویشن تقریب نے سب کو رلا دیا۔ بچے اسرائیلی درندگی میں شہید ہونے والے والدین کی یاد میں اب دیدہ ہو گئے۔ اساتذہ کا کہنا ہے فلسطینی بچے اسرائیلی جارحیت کے خلاف مزاحمت کی علامت ہیں۔ بین الاقوامی دباؤ کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نے جنگ بندی کے لیے مذاکرات شروع کرنے کی ہدایت کر دی۔ حماس نے 3 روز قبل معاہدے کی ایک تجویز پر اتفاق کیا تھا، جس کے تحت 2 ماہ کی جنگ بندی، نصف یرغمالیوں کو رہا کیا جائے گا۔ کولمبیا میں فوجی بیس کے باہر کار بم دھماکہ، نیشنل پولیس کے ہیلی کاپٹر پر ڈرون حملہ، 18 اہلکار ہلاک، 71 زخمی ہو گئے، کئی کی حالت تشویشناک۔ پولیس کا کہنا ہے حملہ آور کا ہدف ملٹری ایویشن اسکول تھا۔ دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ قریبی عمارتیں بھی لرز اٹھیں، لوگوں نے قریبی عمارتیں بھی خالی کر دیں۔ غیر ملکی ٹرک ڈرائیور زندگیوں کے لیے خطرہ، امریکہ نے غیر ملکی ٹرک ڈرائیورز کو ویزوں کا اجرا روک دیا۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں فوری طور پر کمرشل ٹرک ڈرائیوروں کے ورک ویزے روک رہے ہیں۔ غیر ملکی ڈرائیورز کی بڑھتی تعداد امریکیوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال رہی ہے۔ غیر ملکی تارکین وطن کے لیے نئے کریک ڈاؤن کی بھی تیاری، 55 ملین سے زائد ویزا ہولڈرز کے ریکارڈ کا جائزہ۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے ویزا ہولڈرز کا بھی ویزا منسوخ کر کے انہیں ملک بدر کیا جا سکتا ہے۔ نیو یارک اپیل کورٹ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف $50 کروڑ کا جرمانہ ختم کر دیا۔
امریکی میڈیا کے مطابق اپیل کورٹ نے سول فراڈ کے جرمانے کو غیر مناسب اور آئین کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے اسے کالعدم قرار دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ جرمانہ گزشتہ برس فراڈ کے مقدمے میں ادا کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ آئس ہاکی میں پاکستان کی شاندار کارکردگی، فلوریڈا میں لیٹن کپ ڈویژن 3 چیمپئن شپ جیت لی۔ پاکستان نے فائنل میں پرو کو 6-1 سے شکست دی۔ جیت کے بعد کھلاڑیوں نے پاکستانی پرچم کے ساتھ وکٹری پریڈ بھی کی۔ پنکچر لگانے والا ایشین چیمپئن بن گیا۔ ملتان کے فراست علی نے بینکاک میں سبز ہلالی پرچم لہرا دیا۔ ایشین باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ کے جونیئر کیٹیگری میں گولڈ میڈل اپنے نام کیا۔ 75 کلو گرام کیٹیگری میں بھارت اور افغانستان کے تن سازوں کو شکست دی۔ ٹاپ 10 T20 سیریز میں پاکستان شاہینز آج اپنا آخری گروپ میچ نیپال کے خلاف کھیلے گی۔ 5 میں سے 3 میچز جیت کر پاکستان شاہینز ٹیبل پر دوسرے نمبر پر موجود۔ فتح کی صورت میں شاہینز کی سیمی فائنل میں رسائی یقینی ہوگی۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 2:30 بجے شروع ہوگا۔ ایشیا کپ اور ٹرائی سیریز کی تیاریوں کو ٹاپ گیئر لگ گیا۔ دبئی میں پاکستانی ٹیم کی مشقیں کنڈیشن سے ہم آہنگ ہونے کے لیے پاکستانی ٹیم آج دبئی کرکٹ اسٹیڈیم میں پریکٹس میچ کھیلے گی۔ گزشتہ روز قومی کرکٹرز نے ICC اکیڈمی میں بھرپور پریکٹس کی۔ ٹرائی سیریز میں پاکستان کا پہلا میچ 29 اگست کو افغانستان سے ہوگا۔ مکہ مکرمہ میں گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش، مسجد الحرام سمیت گرد و نواح میں بادل جم کر برسے۔ بیت اللہ شریف کی چھت پر برسنے والی بارش اور میزاب رحمت سے گرتے پانی کے قطروں کے روح پرور مناظر۔ تند و تیز ہواؤں اور برستے بادلوں میں بھی عمرہ زائرین نے طواف جاری رکھا۔ اور عظیم صوفی شاعر بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا 268واں عرس، 3 روزہ تقریبات کا آغاز قرآن خوانی اور درود و سلام کی محفل سے ہوا۔ ملک بھر سے عقیدت مندوں کی کثور آمد، دربار پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات۔